اندھیرا گہرا تھا مگر مین ہٹن کی گلیوں میں ایک غیر مرئی بجلی سی دوڑ رہی تھی۔ شہر کی گہری خاموشی میں کہیں دور کسی کمپیوٹر اسکرین پر ایک فائل کا نام چمک رہا تھا جو دنیا کی سیاست بدلنے والی تھی۔ یہ ایپسٹین فائلز تھیں۔ یہی وہ عدالتی کیس تھا جس کے بطن سے وہ خوفناک سچائی نکلنے والی تھی جسے دنیا کے طاقتور ترین افراد نے برسوں سے دفن کر رکھا تھا۔ جیفری ایپسٹین ایک فائنانسر اور اسرائیلی انڈر کور ڈپلومیٹ تھا جو دولت اور شیطانیت کا امتزاج تھا۔ اس وقت وہ خود جیل میں ایک مردہ راز بن چکا تھا مگر اس کے پیچھے چھوڑے گئے کاغذات ایپسٹین فائلز کے نام سے ابھی زندہ تھے۔ سن 2024 کا آغاز ہونے والا تھا اور ایک وفاقی جج کے ہاتھ میں وہ چابی تھی جو اس خفیہ دنیا کا دروازہ کھول سکتی تھی۔ فائلز کے ایک حصے کو عوامی کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ عام سی دستاویزات نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسے نظام کے اعترافات تھے جہاں اسرائیل نے اپنے مہرے کے ذریعے نابالغ بچیوں سے جنسی تعلقات قائم کرنے والے طاقتور لیڈروں اور دنیا کی کئی بااثر شخصیات کو ہنی ٹریپ کر دیا تھا۔ پہلے نام صرف سائے تھے۔ ہر کوئی سرگوشی کر رہا تھا کہ کون ایپسٹین کے نجی جہاز کو لولیٹا ایکسپریس پر سفر کرتا رہا، وہ کون سی خفیہ ملاقاتیں تھیں جو اس کے نجی جزیرے پر ہوتی رہیں۔ کیا یہ صرف جنسی استحصال کا معاملہ تھا یا اس کے پیچھے بلیک میلنگ کا ایک عالمی نیٹ ورک چل رہا تھا؟ جیسے ہی ڈاکومنٹس کی پہلی کھیپ جاری ہوئی، دنیا ساکت رہ گئی۔ ہزاروں صفحات پر مشتمل وہ کاغذات، گواہوں کے بیانات، ای میلز، فون کالز کی تفصیلات وغیرہ ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ اس کہانی کا سب سے خوفناک پہلو یہ تھا کہ ان فائلوں میں صرف مجرم نہیں تھے بلکہ وہ مقتدر لوگ شامل تھے جو مجرموں کو تحفظ دیتے تھے۔ ایسے سابق صدور اور سینیٹرز کے نام بھی ان فائلوں میں شامل تھے جن کے فلائٹ لاگز نے دکھایا کہ وہ ایپسٹین کی پراسرار دنیا میں وقت گزار چکے تھے۔ حتیٰ کہ تعلیم اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے سب کے نام بھی اس سائے میں لپیٹے ہوئے پائے گئے۔ ہر نئے صفحے کی اشاعت ایک نیوکلیئر ری ایکشن کی طرح تھی۔ عوام میں بے چینی، میڈیا میں طوفان اور ان طاقتور لوگوں کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر نام، ہر فلائٹ کی تفصیل، ہر مبہم ای میل ایک معمہ بن کر سامنے آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ خوفناک ان متاثرہ لڑکیوں کے بیانات تھے جنہوں نے اپنی کہانیاں